ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ میں ایک بار پھر تحفظ دین میڈیا سروس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام حضرات کا میں نام بنام تو نہیں جانتا، لیکن وہ تمام میرے بھائی جنہوں نے اس پروگرام خوبصورت پروگرام کو سجایا، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان کے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بھائی محب صاحب جو مائک آپریٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے، میرا نام کم نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آئے اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے، میرا نام کم نہیں ہے۔ کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے۔ کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے۔ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے۔ اور آج کا پروفیشنل زمانہ، ماڈرن جسے بولتے ہیں، لوگ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کائے کے لیے؟ تاکہ ہم دنیا کی نظر میں ماڈرن بن جائیں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ نئے نئے طریقے نہ بتائے دنیا والے، نہ بتائے دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے نہ بتائے دنیا والے، نہ بتائے دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے نہ بتائے دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے نہ بتائے دنیا والے۔ کہ میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نظام کم نہیں ہے، وہ نظام کم نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نظام کم نہیں ہے، وہ نظام کم نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے۔ بہت خوبصورت آپ لوگوں نے سنا، اتنا اچھا میں نے پڑھا بھی نہیں واقعتاً۔ میں کلام صحابہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سماعت فرما لیں، لیکن جڑیے گا اس کے ساتھ آپ کہ صحابہ کے نغمے میں کیوں نہ سناؤں
بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، صحابہ کے نغمے میں کیوں نہ سناؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں۔ سب پہ صحابہ کا احسان ہے یا نہیں؟ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ۔ ہمارے امام کون؟ بس اسی انداز سے سنیے گا کہ صحابہ کے نغمے میں کیوں نہ سناؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، صحابہ کے نغمے میں کیوں نہ سناؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، نبی کے وہ سب ویر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند۔ اچھا ایک وضاحت میں کر دوں یہاں پر کہ کچھ لوگ اس دور کے اندر فرقہ باطل میں سے ایسے بھی جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، صحابہ کو کسوٹی نہیں مانتے، حالانکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ معیار حق ہے صحابہ۔ ہر ادنا صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر پوری دنیا کے مسلمان کی حیثیت اور اوقات میں، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن اور اس کو میں ایک دلیل سے بتاتا ہوں آپ کو، وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ راستہ۔ اگر ہم صحابہ کو چھوڑیں گے تو بھٹک جائیں گے، پھر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے، اور یہ ان لوگوں کا منہ توڑ جواب ہے جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے۔ سنیے گا کہ نبی چاند ہیں تو صحابہ ستارے، نبی چاند ہیں تو صحابہ ستارے، نبی گر ہے قرآن صحابہ ہے پارے، نبی گر ہے قرآن صحابہ ہے پارے، نبی چاند ہیں تو صحابہ ستارے، نبی گر ہے قرآن صحابہ ہے پارے، خدا ان سے راضی، خدا ان سے راضی، خدا سے وہ راضی، خدا ان سے راضی، خدا سے وہ راضی، یقیناً وہ سب ہیں خدا کے دلارے، یقیناً وہ سب ہیں خدا کے دلارے۔ صحابہ میں کرتا رہوں گا، صحابہ میں کرتا رہوں گا، اسی سے ہر ایک خیر پاتا رہوں گا، اسی سے ہر ایک خیر پاتا رہوں گا۔ نبی کی وہ تفسیر ہے، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں۔ اور ذرا چار یاروں کی سیرت تو دیکھو، آپ سمجھ گئے ہوں کن چار یار کی بات کر رہا ہوں؟ خلفائے راشدین، کہ ذرا چار یاروں کی سیرت تو دیکھو، صداقت عدالت شجاعت تو دیکھو، صداقت عدالت شجاعت تو دیکھو، وہ عثمانی حسن سخاوت تو دیکھو، وہ عثمانی حسن سخاوت تو دیکھو، خبیبی بلالی
محبت تو دیکھو، خبیبی بلالی محبت تو دیکھو، یہ جلوے نبی کے مہو سال کے ہیں، یہ جلوے نبی کے مہو سال کے ہیں، یہ سکے مدینے کے تک سال کے ہیں، یہ سکے مدینے کے تک سال کے ہیں، یہ آقا کی جاگیر ہے، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں۔ کس کس کے پیر ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ صحابہ میرے پیر ہیں۔ اور صحابہ کی مان تو نبی خوش رہیں گے، نبی خوش رہیں گے، خدا خوش رہیں گے، کہ صحابہ کی مان تو نبی خوش رہیں گے، نبی خوش رہیں گے، خدا خوش رہیں گے، خدا خوش رہیں گے تو سب کچھ وہ دیں گے، خدا خوش رہیں گے تو سب کچھ وہ دیں گے، تمہیں خلد میں حور و غلمان دیں گے، تمہیں خلد میں حور و غلمان دیں گے، کہ صحابہ کی عظمت کو دل میں بسا لو، صحابہ کی عظمت کو دل میں بسا لو، انہی سے خدا کو تم اپنے منا لو، انہی سے خدا کو تم اپنے منا لو، وہ خوابوں کی تعبیر ہے، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں۔ اور ایک کلام سماعت فرما لیں نعت کا۔ کہ پیارے نبی کا پیارا گھر میں بھی دیکھوں ایک نظر، پیارے نبی کا پیارا گھر میں بھی دیکھوں ایک نظر، تم بھی دیکھو ایک نظر، پیارے نبی کا پیارا گھر، کہ پیارے نبی کا پیارا گھر میں بھی دیکھوں ایک نظر، تم بھی دیکھو ایک نظر، پیارے نبی کا پیارا گھر، اور نورانی ایسا منظر، ابر کرم برسے گھر گھر، نورانی ایسا منظر، ابر کرم برسے گھر گھر، ایسا میرے آقا کا گھر، ایسا میرے آقا کا گھر، شاہوں کے جھکتے ہیں جس پہ سر، پیارے نبی کا پیارا گھر میں بھی دیکھوں ایک نظر، تم بھی دیکھو ایک نظر، پیارے نبی کا پیارا گھر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیا تھے کہ ان پر کوڑا پھینکے جو راہ میں کانٹے رکھے جو، ان پر کوڑا پھینکے جو راہ میں کانٹے رکھے جو، ان پر کوڑا پھینکے جو راہ میں کانٹے رکھے جو، قتل کا موقع ڈھونڈے جو،
قتل کا موقع ڈھونڈے جو ان کو بٹھائے پلکوں پر پیارے نبی کا پیارا گھر میں بھی دیکھوں ایک نظر تم بھی دیکھو ایک نظر پیارے نبی کا پیارا گھر اور ایک نیا کلام سماعت فرما لے کہ ہر کوئی ہے شہدائی ہر کوئی ہے دیوانہ ہر کوئی ہے شہدائی ہر کوئی ہے دیوانہ سرکار دو عالم کا انداز جدا گانا سرکار دو عالم کا کہ بھرتے ہیں عطاؤں سے امید کا کاشانہ بھرتے ہیں عطاؤں سے امید کا کاشانہ دیکھے تو کوئی دل سے یہ شان کریمانہ کرتے ہیں کرم سب پر کرتے ہیں کرم سب پر اپنا ہو یا بیگانہ کرتے ہیں کرم سب پر اپنا ہو یا بیگانہ سرکار دو عالم کا اور مانا کے مقرر تھے سب عشق کے پیمانے بطور خاص ملاحظہ فرمائش کہ مانا کے مقرر تھے سب عشق کے پیمانے اوروں کے بھی دنیا میں مشہور تھے افسانے اوروں کے بھی دنیا میں مشہور تھے افسانے ہو عشق کی سوغاتیں ہو عشق کے نذرانے جس طرح بلال اپنے آقا کے تھے دیوانے دنیا نے نہیں دیکھا ایسا کوئی دیوانہ دنیا نے نہیں دیکھا ایسا کوئی دیوانہ سرکار دو عالم کا انداز جدا گانا سرکار دو عالم کا اور انوار کی بارش میں نہلا دے مجھے یا رب ڈوبا ہوں اندھیرے میں چمکا دے مجھے یا رب وہ نور بھرا منظر دکھلا دے مجھے یا رب سرکار کے روزے پر پہنچا دے مجھے یا رب کہ میں پیش
کروں جا کر، میں پیش کروں جا کر اشعار کا نذرانہ، میں پیش کروں جا کر۔ اور آخر میں دو شعر اور ملادہ ترانے دیوبند کے اوپر مجھے یاد نہیں، ایک شعر یاد ہے، کنانوت بھی کلشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، کنانوت بھی کلشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں، سہتے رہے ستم علماء دیوبند، نانوت بھی کلشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، کہ پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صبر و وفا کی باتیں، پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صبر و وفا کی باتیں، صبر و وفا کی باتیں، محمود مدنی پیارے سہتے رہے بیچارے، محمود مدنی پیارے سہتے رہے بیچارے، لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند، نانوت بھی کلشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ اور آخر میں چند دو شعر ملاحظہ فرما لیں کہ اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، کہ اشکوں کو مصطفیٰ نے اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، مسکان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا۔ اور ایک شعر قرآن کے حوالے سے، آج پوری دنیا کے اندر قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمان کے دشمن، ہر طرف سے اگر کوئی مقابلے میں ہے تو اپوزٹ میں، مد مقابل میں علماء دیوبند آتے ہیں۔
کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، کوئی سا بھی ہو، فرقہ غیر مقلدیت ہو یا شکیف، یہ نئے فتنہ، کوئی بھی ہو، سب کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ علماء دیوبند اور دیوبند ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ قرآن کو بہت لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، وقت میں بہت دجال آئے، آتے رہے، جاتے رہے، لیکن قرآن اللہ نے خود فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے تقریباً 1450 سال قبل قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نازل ہوا تھا، آج تک بعینی وہی قرآن ہے، ایک زبر زیر بھی نہیں بدلا۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ تو فرماتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، قرآن کو یہ دنیا 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 اب کیسے مٹائے گی، قرآن کو یہ کافر اب کیسے مٹائیں گے، قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائیں گے، کہ قرآن کو یہ دنیا قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، اب کیسے مٹائے گی، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، قرآن کو یہ دنیا قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، اب کیسے مٹائے گی، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا۔ کلام مدینے کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھو، اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھو، کہ اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھو، کہ اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھو، کہ خلد سے بڑھ کے حسین روضہ انور دیکھو، خلد سے بڑھ کے حسین روضہ انور دیکھو، اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھو، اور کب وہاں جاؤں گا یہ دل میں خیال آتا ہے، کب وہاں جاؤں، سب کے دل کا خیال، سب کے دل میں یہ خیال تمنا ہے، میری بھی آرزو ہے، آپ کی بھی یہی آرزو ہے کہ کب وہاں جاؤں گا یہ دل میں خیال آتا ہے، دل یہی سوچ کے مسرور ہوا جاتا ہے، کہ میں وہاں جانے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں، بس یہی سوچ کے یہ دل میرا گھبراتا ہے، دل کی حالت ہے عجب جس میں گرفتار ہوں میں، عشق ہو ان سے تو کب دل سے رہا جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھوں، کہ خلد سے بڑھ کے حسین روضہ انور دیکھوں۔
حمد کا ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. عام فہم پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ لیں، تو جب سمجھ میں آتا ہے تو سننے میں بھی مزہ آتا ہے. کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. کہ کب چہرے پر جھوٹ سجا کر مٹتی ہے سچائی، کب چہرے پر جھوٹ سجا کر مٹتی ہے سچائی. جھوٹے کو دنیا میں ہمیشہ ملتی ہے رسوائی، ملتی ہے رسوائی. جھوٹ سے ہر دم بچا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. اور خود غرضی کی اس دنیا میں پیار سے جینا سیکھو، خود غرضی کی اس دنیا میں پیار سے جینا سیکھو. یوں لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، رب سے ڈرنا سیکھو، رب سے ڈرنا سیکھو. سب سے محبت کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ 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 اللہ. میرے نبی کی شان بڑی، 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 میرے نبی کی شان بڑی. حضرت آدم سے عیسیٰ، حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب نے یہی ہے بات کہی. میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی. کہ آئے ہیں جبریل امی، کہتے ہیں اے سروردی. آئے ہیں جبریل امی، کہتے ہیں اے سروردی. آپ کو رب نے بلایا ہے، چلیے چلیے عرش بری. آپ کو رب نے بلایا ہے، چلیے چلیے عرش بری، چلیے چلیے عرش بری. آپ کا رستہ آپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں،
آپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں حور و ملک غلمان سبھی، میرے نبی کی شان بڑی، 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 کہ رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، جس پہ فدا ہے سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، جس پہ فدا ہے سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، پھول سے بہتر خار وہاں پر، پھول سے بہتر خار وہاں پر، چھاؤں سے بہتر دھوپ بھلی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ اور اس کلام کا آخری شعر کہ غیروں سے بھی محبت ہے، دشمن پر بھی عنایت ہے، غیروں سے بھی محبت ہے، دشمن پر بھی عنایت ہے، اللہ اللہ میرا نبی سر سے قدم تک رحمت ہے، اللہ اللہ میرا نبی سر سے قدم تک رحمت ہے، سر سے قدم تک رحمت ہے، سب کو لگایا سب کو لگایا ہے سینے سے، سب کو لگایا ہے سینے سے، اپنا ہو یا غیر کوئی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز